بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا المصطفى صاحب الشفاعة إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کا آواز صاف کرو نا، مجھ کم ہو. بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، وہ چند دنوں تک سایہ فگن ہو رہا ہے. یہ وہ مقدس مہینہ جس میں نوافل پڑھو تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اس مقدس مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اس کے آنے سے پہلے یہ خبر دی کہ اے مسلمانوں، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو مقید کیا جاتا ہے. ایسا بابرکت مہینہ جس میں روزے دار چلتا پھرتا اور گفتگو کرتا رہے، حتیٰ کہ اگر وہ سو بھی گیا تو اس کے ہر سانس کے بدلے ثواب لکھا جاتا ہے. ایسا مقدس مہینہ جس کی آمد کو سن کر مومنوں کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے. اور ایسا مہینہ جس کی وجہ سے بہت سے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. نہ کھانا اور نہ پینا
یہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا کہ رمضان المقدس ارکان اسلام میں سے بہت اہم رکن ہے. پہلا رکن ہے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. دوسرے نمبر پر کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو. تیسرے نمبر پر کہا وَصَوْمَ رمضان. اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ترتیب کے ساتھ یہ پانچواں رکن جو ہے وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو پھر اللہ کے گھر کا حج کرو، اس کی زیارت کرو. یہ روزہ ارکان اسلام میں تھوڑی گونج کم کر کیا کر رہے ہیں. ارکان اسلام میں یہ چوتھا رکن ہے. روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے. باقی عبادتیں آپ دیکھیں اسلام میں داخل ہوئے علل اعلان آپ کو سب کو بتانا ہے کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس نے اپنے نبی پر ایمان لایا اور خوش نصیبی اختیار کی ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز کسی اگر بچے کو بھی کہیں کہ فلاں شخص کو بلا کر لاؤ، تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چھوٹا بچہ بھی واپس آ کر کہے گا فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز کے لیے حکم ہے کہ مسجدوں میں جایا کرو. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کاش میری جگہ پر کوئی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا اور میں ان کے گھروں میں جاؤں جو جان بوجھ کر مسجد میں نہ آئیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. مگر مجھے خیال آتا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے رہتے ہیں اور خواتین رہتی ہیں. سختی سے حکم ہوا کہ اپنی نمازیں سنتیں گھر میں ادا کرو. یہ سرکار کی سنت ہے. سرکار فرماتے سنتیں گھر میں ادا کرو، وضو گھر میں کرو. آج کل تو مساجد میں بہت سہولتیں مل چکی ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہے شریعت کا کہ وضو گھر میں کرو، سنتیں ادا فرماؤ. اس میں حکمت کیا ہے کہ جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، تو آپ کس عمل کو دیکھ کر کبھی انہیں شوق آ جائے گا، وہ بھی تمہیں دیکھ کر نماز پڑھنے لگ جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ 10 سال 7 سال کا بچہ ہو تو اسے پیار سے کہو کہ نماز پڑھے، اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جایا کرو. آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ہم شادیوں پہ، ولائم پہ جائیں، ولیموں پہ جائیں، اور جہاں 2-2 3-3 گھنٹے بلا وجہ ضائع ہو جائیں، ہم اپنے سارے بچوں کو لے جاتے ہیں چلو اپنے قریبی خون کے رشتہ دار کی یا بہت قریبی دوست کی شادی ہے، جاؤ. اس کا انکار نہیں کرتا. سوسائٹی میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے درد اور دکھ کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں جانا ہے.
جائیں آپ، کوئی اعتراض، نہ شریعت روکتی ہے، نہ اخلاق روکتا ہے، نہ حسن سلوک روکتا ہے، نہ قانون روکتا ہے، جائیں آپ۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو جاتا کہ آپ بچے کی انگلی پکڑ کر ادھر آذان ہو تو ادھر مسجد میں جائیں؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اسکول جانے والا بچہ رات کو دیر سے سو جائے یا جلدی سو جائے، صبح باپ اور ماں پریشان ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، بیٹا سکول جانا ہے، پیریڈ ضائع ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ 8 بجے اگر ٹائم ہے تو 8 سے 2 منٹ پہلے ہم اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں کہ سکول جانا ہے تجھ کو۔ لیکن کبھی اپنے گریبان کے بٹن کھول کر جھانک کر دیکھا؟ آج تک کسی باپ نے زبردستی کہا بیٹا جلدی کرو اٹھو نماز کو جانا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ 7 سال کی عمر ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ بچے کو پیار سے محبت سے ایک ترغیب دو۔ میرا آپ نے میڈیا پہ وہ کون سا کلپ ہے اطہر بیٹا، بابا فرید گنج شکر والا وہی ہے نا، آپ اسے سنیں۔ مجھے یہ حضرت شفیق بیٹا بتا رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے وہ سنا، کتنے 50,000 سے زائد لوگوں نے سنا، اور مجھے خود ٹیلیفون آئے، ان کا کہ جناب اس کلپ کے سننے کے بعد ہمارے بچوں میں خود شوق پیدا ہوا، وہ نماز کے پابند بنے۔ اچھے اچھے کلپ سنوایا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ اس میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا واقعہ ہے، بڑی ایک لے ہے۔ عادل بیٹا بیٹھا ہے، کیوں آپ کو معلوم ہے یہ لوگ شیئر کرنے والے ہیں، یہ شیئر کرنا یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے، اللہ آپ کی آمد کو باعث برکت بنا۔ تو یہ آپ کا موبائل سسٹم ہے، میں نے جو بات کر دی تبلیغ کر دی، اور آپ کی تبلیغ کا حصہ بھی ایسے ہے کہ آپ اسے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں، آج جا کر گھر جا کر دیکھیں، چراغ ایک جلائیں، اس کے ساتھ 10 چراغ اور رکھ دیں، اس چراغ کے ساتھ لو لگا کر اسے جلائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی نہیں آتی، روشنی بڑھ جاتی ہے، روشنی کم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ 7 سال کی عمر ہو تو بچے کو تلقین کرو، اسے لے جاؤ، محبت کرو، پیار کرو، جیسے قابو ہوتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تو ماں شکر دلاتی تھی۔ کہو اپنے بچوں کو کہ چلو بیٹا توتلا والی مسجد میں چلتے ہیں، آیا کرو، بچوں کو ساتھ لے کر آیا کرو، انہیں بتایا کرو۔ اور بعض بچے ایسے بھی ہیں جو شوق رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے جہاں سبحان اللہ کی صدا بہت ہوتی ہے۔ چلو کچھ نہ کچھ تو ہے نا ان کے ذہن میں۔ 10 سال کا بچہ ہو تو سختی کی جائے، 10 سال کا بچہ ہو تو سختی کی جائے کہ نماز پڑھ، اور پھر جب وہ سن بلوغت کو قدم رکھے تو پھر اس کے بعد جب باپ کی اور ماں کی تربیت ہوگی تو بچہ خود بخود نمازی بنے گا۔ اس مقدس مہینے میں ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ مواخات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، احساس دلانے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ظلم یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس جیسی دولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نمازوں پہ زور ہے، بھلے پڑھو، بھئی میرے ہزاروں سجدے آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ آپ کے لاکھوں سجدے مجھے کیا فائدہ دیں گے؟ نماز ایک فرض ہے،
اگر نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا لم نکو من المصلین، نہیں پڑھتے تھے، میں نے تجھے بندہ بنایا تھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حساب ہوگا روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسے سے نماز بود، کسی اور کی بات نہیں کہی جائے گی، سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے بندہ بنا کر بھیجا ہے، کیا تو نے نماز پڑھی تھی؟ ہم تو ان چکروں میں پڑ گئے کہ بھئی ہاتھ کہاں باندھے، ہاتھ یہاں باندھے۔ نادانوں، پڑھنے والا بہتر ہے نہ پڑھنے والے سے۔ ان مسئلوں میں نہ پڑھو، بلکہ اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جبین خدا کے دربار میں جھکاؤ اور دل مصطفیٰ کے دربار میں جھکا دو۔ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، نمازوں پہ زور ہے، سجدوں پہ زور ہے، صدقہ و خیرات پہ زور ہے، دکھاوا ہے، ہر عمل میں افسوس ہوتا ہے ہمارا دکھاوا ہے۔ لوگ ہمیں سگی کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، میں عمرہ کر کے آیا تو لوگ مجھے زائر کہیں، میں حج کر کے آیا لوگ مجھے حاجی کہلائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرائض ہیں، ان سب چیزوں سے پہلے یہ ہے کہ کیا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے احساس بھی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ مرنا بھلا اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر گیا غیر کے لیے۔ ہم اپنے لیے زندہ ہیں، خود غرضی ہے، لالچ ہے، طمع ہے، ہم اپنے لیے زندہ رہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کی خدمت کے لیے زندہ رہتے ہیں، آج صدیاں گزر گئی ہیں، ان کے مزاروں پہ روشن چراغ جل رہے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، شہنشاہ اجمیر مدینہ تجربہ میں گئے، سرکار نے فرمایا کہ معین الدین، جی حضور ہندوستان میں جاؤ۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا لوگوں کی خدمت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بس سجدے کر کے خدا کو راضی کرو، نہیں، وہ کیسے عزیز میاں نے کہا تھا نا، گر خدا روٹھ جائے، گر صنم روٹھ جائے، گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، گر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ خدا کو مناؤ، ضرور مناؤ، اس کو راضی کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا نماز میں اگر کمی بیشی ہوئی تو معاف ہو جائے گی، اگر کسی کا حق کھایا تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو معاف نہیں کرو گے۔ مرنا بھلا اس کا جو اپنے لیے جیے۔ معین الدین جاؤ ہندوستان میں جا کر خدا کے دین کا پرچار کرو۔ اور کیا کروں؟ فرمایا لوگوں سے محبت کرو۔ تیسری چیز ہے کہ لوگوں کو کلمہ حق کہو۔ میں صرف 3 چیزیں عرض کر رہا ہوں، بہت سی ہیں۔ میں خدا کے دین کا پرچار کرو، لوگوں کی خدمت کرو اور حق کہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی غلام کو، خلیفے کو، کسی علاقے کے لیے کہا کہ جاؤ وہاں تم جا کر تبلیغ کرو۔ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جاؤ تم، یہ خلافت ہے، جاؤ وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ جب وہ وہاں گئے تو آپ نے خط لکھا کہ بھئی معاملہ کیسے چل رہا ہے، لوگ کیسے ہیں آپ کے بارے میں۔ اس نے واپس خط لکھا، اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اگر بستی میں، علاقے میں 5000 لوگ ہیں تو 5000 کے 5000 سارے مجھ سے راضی ہیں۔
اس نے کہا جی 5000 اگر لوگ ہیں علاقے میں، جس علاقے کے لیے آپ نے مجھے منتخب کیا، سارے لوگ مجھ سے راضی ہیں۔ خط آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا اچھا سارے راضی ہیں۔ آپ نے دوبارہ خط لکھا، فرمایا یہ خط ملتے ہی فوری واپس آ جاؤ، فوری واپس آ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ حکم تھا۔ خلیفے نے وہاں سے سامان باندھا، واپس آئے۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا وہ خلافت واپس کرو، خلافت واپس کرو، یہ جبہ واپس کرو۔ حضور خیریت ہے؟ فرمایا یہ بکریاں ہیں، بکریاں چراؤ۔ بات توجہ طلب ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے، حضور آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے تو لوگوں سے بڑی محبت کی ہے، لوگوں کو دین سکھایا، 5000 میں سے ایک بندہ بھی نہیں جو مجھ سے خوش نہ ہو۔ آپ نے بجائے شاباش دینے کے یہ خلافت واپس لے لی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے سارے لوگ راضی ہوں تو سمجھ لینا اس نے حق کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں آیا۔ جس سے سارے لوگ راضی ہوں اس نے حق کہنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا لوگوں سے محبت تو کرتے ہو مگر حق کہنا چھوڑ دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، منبر و محراب پہ بیٹھنے والے علماء، مسند پہ بیٹھنے والے پیران عظام جب حق کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ جب حق کہنا شروع کر دیتے ہیں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں مگر اللہ کی رحمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ مرنا بھلا اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر گیا غیر کے لیے۔ live for others ہمیشہ کہا گیا، دوسروں کے لیے زندہ رہو، اپنی ذات کے لیے زندہ نہ رہو، دوسروں کے لیے زندہ رہو۔ جب دوسروں کے لیے زندہ رہو گے پھر حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے لوگوں میں 30 برس زندگی میں نے ایسے گزاری جو وہ کہتا گیا میں مانتا گیا۔ کبھی کبھی ایسی باتیں سن لیا کرو۔ فرمایا کہ 30 برس جو وہ کہتا رہا میں مانتا رہا۔ حضور اب فرمایا اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ کہتا تھا میں مانتا تھا، اب ہماری یاری اتنی پکی ہو گئی ہے اب جو میں کہہ دیتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ معین الدین جاؤ میرے دین کا پرچار کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہاں جاؤں گا لیکن آپ کی مدینے کی گلیاں، وہ آپ کی شفاعت کے جو آوازیں ہیں وہ کہاں سے سنوں گا؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم آؤ میرے نبی کے دروازے پر۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ او لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے دروازے پہ نہ آنا، یا اللہ بخشنے والا تو تو ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہے، اور کس کے دروازے پر جائیں؟ فرمایا جاؤک، میرے دروازے پہ نہ آنا بلکہ میرے نبی کے دروازے پر جانا۔ جب اپنی جانوں پر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
جب اپنی جانوں پر ظلم کر کے آنا تو میرے پاس نہ آنا بلکہ جاؤ پیارے حبیب وہ تیرے پاس آئے. پھر کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اور تیرے دروازے پر آ کر پھر اپنے رب سے معافی طلب کرے. اسلوب بیان دیکھیے کہ ظلم کر کے آئیں تو تیرے دروازے پر، میرے پاس نہ آئیں. اور پھر کہا جب تیرے دروازے پر آئیں تو پھر کیا کہیں؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. یا اللہ تیرے نبی کے دروازے پر آ کر ہم نے تجھ سے معافی مانگی اور پھر تم بخش دے گا. فرمایا نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ. اس کے بعد جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو اور میرے نبی کے دروازے پر آؤ اور مغفرت مجھ سے مانگو تو پھر بھی معاف نہیں کروں گا. یا اللہ معاف کیسے کرے گا؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، سفارش کرے. اور جب میرا رسول تمہارے لیے سفارش کرے اس کے بعد فرمایا نتیجہ ہوگا لمجد اللہ تواب الرحیم. سوالیہ نشان بن کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاف کرنے والا کون ہے؟ بولو. سب کا عقیدہ ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ معاف کرنے والا اللہ. مولوی بھی کہے، پیر بھی کہے، امیر بھی کہے، وزیر بھی کہے، مشیر بھی کہے، آلہ بھی کہے، ادنا بھی کہے کہ معاف کرنے والا کون ہے؟ بولو. معاف کرنے والا اللہ. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر کے آؤ تو میرے پاس نہ آنا بلکہ میرے نبی کے پاس جانا. یا اللہ یہ شرک ہو گیا. فرمایا لوگوں خبردار، شرک نہیں، شرک کا دروازہ تو ویسے بھی بند ہو گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہر بات میں کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. ارے شرک شرک کہنے والوں تمہیں خبر نہیں شرک کا مطلب کیا ہے؟ آؤ میرے نبی کا آخری زمانہ ہو، سید دو عالم کی روح پرواز کرنے والی ہو، مہینہ ربیع الاول کا ہو اور 12 ربیع الاول کا دن ہو. میرے نبی کا جب وصال ہونے لگا سرکار نے فرمایا صحابہ بس ایک بات سن لو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. جو کچھ میں نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. اور پھر کہا کہ اے میرے غلاموں مجھے یقین ہے قیامت تک میرا امتی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. سجدے کے لائق کون ہے؟ بولو. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، کسی کو اور کو سجدہ نہیں. مدینہ طیبہ میں میرے آقا کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں. ایک صحابیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک اونٹ آ گیا اور اونٹ آ کر بارگاہ نبوت میں جھک گیا اور سجدہ کرنے لگ گیا. اور جانور آتے سو سجدہ کرتے، درختوں کو میرا نبی دیکھے تو درخت جھک جاتے.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس شخصیت کو جانور سجدہ کریں حضور ہمیں بھی حکم دو ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ خبردار میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، ہاں اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ فرمایا سجدہ فقط اللہ کی ذات کو جائز ہے اور کسی کو نہیں، اور یہاں فرمایا کہ سجدہ فقط خدا کو جائز ہے لیکن خدا سجدہ نہیں کرتا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سجدہ مصطفیٰ نے کیا ہے، سجدہ اللہ کے نبی نے کیا۔ اور علامہ اقبال مرد کلندر نے یہاں کیا خوب کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، غضب کیا تیری یاد نے، غضب کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اور آخر میں فرمایا اقبال نے کہا مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے فکر کیا تھی سجود کی، کسی نقش پا کی تلاش میں جو جھکا رہا میں نماز میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر جانور آپ کو سجدہ کریں تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، پر میں نہیں، سجدہ فقط اللہ کی ذات کو جائز ہے۔ اور یہ وہ مہینہ رہا ہے، فرمایا مواسات کا مہینہ، مواخات کا مہینہ، محبت کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اور محبتوں کا فرمایا صدقات و خیرات دینے کا مہینہ۔ فرمایا لوگوں میرے آقا دو عالم سرزمین مدینہ طیبہ پہ منبر ہے، جمعہ کا دن ہے، رمضان المقدس کا مہینہ ہے یا اس سے پہلے کا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا، اور جو ہی قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعہ ختم ہو گیا اور جمعے کی نماز کے بعد چند صحابہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض یا رسول اللہ آج آپ نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے لفظ بولا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ حضور اس کی وجہ فرمایا صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو معلم الملائکہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ ہی پیغام دیا، اور یا رسول اللہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اس شخص کو بد نصیب کہا گیا جو ماں باپ کو زندگی میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا آمین، پھر
پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، اور یا رسول اللہ، اللہ سلام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص اور بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المقدس کو پائے اور پھر اس کی بلا وجہ عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، اور اس کے بلا وجہ روزے نہ رکھے، وہ بھی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا آ گیا، یہ مقدس والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ بڑا بابرکت مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ فرماتے کہ لوگوں تم میری سنت پہ عمل کرتے ہو، نہ کھانا تو میری صفت ہے، نہ پینا تو میری صفت ہے۔ جب تم میری صفت کو اپناتے ہو اور ادا یار کی اپناتے ہو تو پھر میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ تمہیں تقوی سکھاتا ہے اور تمہارے اندر اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر متقی ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو سرکار فرماتے ہیں میں نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، بڑی معروف حدیث ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کو پائے اور ان کا احترام نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ نوجوانوں جتنے بچے بیٹھے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھنا تاریخ میں جتنے بھی بہت بڑی شخصیات آئی ہیں، ارے ہم نے سبھی کا مطالعہ کیا، جن کو اللہ نے عزت دی ہے تو ان کو ماں باپ کی خدمت کا وجہ سے دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اتنا بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جیسے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جنت میں میرا ساتھی عثمان غنی ہوگا۔ عثمان غنی کے لیے میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی جو ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے نبوت دی، تو نے رسالت دی، تو نے کتاب دی، تو نے حکمت دی، مولا اتنی گزارش کرتا ہوں اتنا بتا تو نے جنت میں میرا ساتھی کس کو بنایا؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں محلے میں چلے جاؤ، ایک قصاب بیٹھا ہے گوشت بنا رہا ہے اور وہی قصاب جنت میں پہ تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ اس کی مجھے زیارت تو کرا دے، میں دیکھوں تو صحیح اس کے کس عمل نے اسے موسیٰ کو جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، فرمایا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہ شخص گوشت بنا رہا ہے، وہ قصاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں آ کر کھڑا ہو گیا، وہ قصاب گوشت بیچتا رہا، لوگ اس کے پاس آتے رہے، جب وہ گوشت دے کر فارغ ہو گیا اب میں سوچنے لگا کہ کون سی نیکی اس کی رب کی بارگاہ میں پسند آئی کہ جس کو اللہ نے میرا جنت میں ساتھی بنا دیا ہے۔ اور نوجوانوں اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بیٹھے ہیں ذرا خیال سے کام لینا، جتنے ماں باپ والے ہو ان بچوں سے پوچھو جنہیں باپ کی شفقت نہ ملی ہو، جنہیں ماں کا پیار نہ ملا ہو، اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے ہیں تو ان کا خیال کیا کرو۔ قرآن میں جہاں بھی ماں باپ کا ذکر آیا ہے اکیلا ماں کا ذکر نہیں آیا، اکیلا باپ کا ذکر نہیں آیا، جب بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو یہی کہا دونوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
والدین احسانا، جہاں بھی ذکر آیا تو دونوں کا ذکر آیا، اور کہیں کہا اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اونچی آواز نہ دینا، اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز سے نہ بولنا۔ ہزاروں نمازیں پڑھتے ہو، اگر باپ اور ماں کے سامنے اونچی آواز دے دی تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ ہم نے بہت سے خوش نصیب بچوں کو دیکھا، باپ اور ماں کے سامنے اگر کوئی ایسا کام بھی ہو جائے تو پھر بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور میں نے دیکھا جو بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی جنت بھی مل جائے اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ بھی کھل جائے، حضور ہاں جنت بھی مل جائے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ حضور جنت میں داخل ہو گئے، فرمایا جنت میں جانے کے لیے دروازہ بھی تو ہے۔ حضور وہ دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا ماں کو خدا نے جنت بنا دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ ماں کو جنت بنا دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اے میرے عزیز بچوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر دکھ درد سے محفوظ فرمائے، اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ خدا را ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ماں باپ کے سامنے تو قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز بھی نہ دیا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہ بیٹھا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے ٹھنڈی سانس بھی نہ نکالا کرو۔ کس قدر ماں کا درجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، حضور جنت مل جائے، فرمایا چاہتے ہو کہ خدا بھی راضی ہو جائے، حضور خدا بھی راضی ہو جائے۔ اب سنو تودلا والی مسجد میں آنے والوں، یہ میسج سن لو اور یہ پیغام سن لو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ سب نسبتیں بیٹھے والے بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری دستاریں سلامت رکھے، اللہ تمہاری زلفیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری پگڑیاں سلامت رکھے، اللہ تمہاری نسبتیں سلامت رکھے۔ خدا را ہاتھ باندھو گا، ذرا خیال کرنا تودلا مسجد میں آنے والوں، اگر تم نے ماں باپ کا احترام نہ کیا، لوگ گلا دیں گے۔ فاروقی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ارے جمعہ تو بہت محبت سے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن باپ کا خیال نہیں کرتے، یہ ماں کا خیال نہیں کرتے۔ خدا را مجھے شرمندگی سے بچانا، مجھے تو تم پہ فخر ہے، نوجوانوں مجھے تم پہ ناز ہے، مجھے تم پہ فخر ہے۔ میں رات کی خلوت ہو یا دن کی جلوت ہو، میں دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، میں نماز کے سجدے میں ہوں یا مصلی امامت پہ کھڑا ہوں یا مقتدی بن کر کھڑا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہوں مولا مسجد تودلا میں آنے والے جوانوں کی عزت کو سلامت رکھنا، انہیں عزت و آبرو عطا کر دے، ان کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت عطا فرما دے، ان کے والدین بیمار ہیں تو انہیں صحت عطا فرما دے، ان کے زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت ہی عطا کر دے، ان کے وصال کر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ میرے نبی سے پوچھو جب سرکار دو عالم کسی یتیم بچے کو دیکھتے پکڑ کر سینے لگاتے، حضور کیا وجہ ہو گئی؟ فرمایا لوگوں اس بچے کا باپ نہیں، مجھے اپنا باپ عبداللہ یاد آ رہا ہے۔ جب کسی مسکین کو دیکھتے میرے آقا اس کے سینے سے لگاتے، اسے کندھوں پر بٹھا دیتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ خیریت ہے؟ فرمایا صحابہ اس نے کہا میری ماں نہیں، جب اس نے ماں کا نام لیا مجھے اپنی ماں سیدہ آمنہ یاد آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اگر چاہتے ہو کہ جنت بھی مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، ارے میں دیکھ رہا ہوں بے شمار آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اللہ تمہارے آنسوں کی لاج رکھے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ یاد رکھنا اگر چاہتے ہو کہ جنت بھی مل جائے اور تمہیں دروازہ خدا بھی راضی ہو جائے تو یہ نہیں کہا کہ صحابہ نوافل
زیادہ کر دو، یا یہ نہیں کہا کہ فرمایا صحابہ تم نوافل زیادہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ روزے زیادہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ و صدقات زیادہ کر دو۔ ارے سنو، میں بہت سی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کسی کو ماں کی محبت یاد آ رہی ہے، کسی باپ کی شفقت یاد آ رہی ہے، کسی کو ماں کا پیار یاد آ رہا ہے۔ ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ اگر چاہتے ہو جنت لینی ہے تو ماں کو راضی کر لو، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو اپنے عظیم باپ کو راضی کر لو۔ میں تے کون ڈساوا، میں تے کون ڈساوا، ہن ماں ٹھنڈیا چھاوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھتا رہا، وہ گوشت بناتا رہا، لوگ آئے گوشت اسے دیتا رہا، وہ جب فارغ ہوا اور وہ گھر میں گیا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا، اور وہ جب گھر میں گیا اس نے جا کر پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور چہرہ صاف کر کے پھر آ کر سب سے پہلے میں نے دیکھا ایک بڑھیا چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، آگے اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر اس نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے پھر روٹی بنائی، اور اس نے ایک روٹی اور سالن ایک ہی اس نے برتن میں ڈال کر بھگو کر اور اسے نرم کر کے اور پھر اپنے منہ میں ڈال کر چبا کر نرم بنا کر ماں کے منہ میں دیتا رہا۔ جب ماں کھانا کھاتی رہی وہ پانی پیتی رہی، جب کھانا مکمل ہو گیا، جب پانی مکمل ہو گیا، اب سنو میرے نبی کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں دیکھتا رہا، وہ بڑھیا مائی لاچار تھی، وہ آنکھوں سے نابینا تھی، اور اس نے کیا کیا؟ وہ مائی جو آنکھوں سے نابینی تھی اور ہاتھ پاؤں سے لاچار تھی، وہ خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں کھانا ڈال کر چبا کر ماں کے منہ میں ڈالا، اور ماں نے جب کھانا کھا لیا اور سیر ہو گئی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، اس بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس بچے نے میرا بڑا احساس کیا ہے، اس بچے نے میری بڑی محبت کی ہے، اے اللہ بس میری تمنا ہے کہ میرے بچے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ درود پاک پڑھی بابا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس ماں نے یہ کہا مولا اے اللہ، حدیث پاک میں آتے جب باپ اور ماں کے منہ سے اپنے اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ عرش پہ اس کی دعا کو پہنچا دیتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا کہ مولا میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قصاب کو بھی پتا نہیں کہ میں کون ہوں، اور اس مائی کو بھی کوئی خبر نہیں کہ گھر میں کون آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بڑھیا کے قریب گیا، میں نے کہا مائی تو جو دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں بیٹے پہ راضی ہو گئی اور تو اسے موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اور فرمایا کہ بی بی تو موسیٰ علیہ السلام کو جانتی ہے؟ کہتی ہاں جانتی ہوں۔ کہا تو نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے، ملاقات بھی ہوئی؟ کہنے لگی مدت ہو گئی آنکھیں میری نہیں ہیں اور میں تو چلنے کے قابل نہیں، بس اتنا ضرور سنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی شان یہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔
زندہ ہیں، تمہیں اپنے ماں باپ کی محبت کا واسطہ ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہے اسے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب ہو جائے۔ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہے ان کو اولاد کے دکھ سے دور کر دے۔ مولا جو اب سبحان اللہ کہے اسے قیامت کے دن میرے محمد کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میرا تو کام ہے میں منبر پہ بیٹھ کر آپ کے لیے ہدایت کا کوئی سبق جو بزرگوں سے لیا میں وہ آپ کو سناتا رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں، سنا تو ہے، تو اگر وہ نبی تیرے گھر میں آ جائے، اگر وہ نبی تیرے گھر میں اگر وہ نبی تیرے گھر میں آ جائے تو کیا کہے گی؟ کہتی ہے نبی گھر میں آ جائے تو میں کیا کہوں؟ ہاں اگر آ جائے تو تیرے دل میں کوئی تمنا ہے؟ تو بڑھیا تڑپ کر کہنے لگی جب اگر کبھی یار جملہ سنو، بڑھیا اگر نبی آ جائے تیرے گھر میں تو کچھ مانگے گی؟ کہنے لگی ہاں اگر وہ میرا نبی میرے گھر میں آ گیا تو میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگاؤں گی، کہوں گی یا اللہ مجھے بینائی دے، میں تیرے نبی موسیٰ کی زیارت کر لوں۔ اب میرا وجدان کیا ہے سنیے، میرا وجدان کیا ہے؟ جب اس مائی نے یہ کہا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ لگایا، پر میں بی بی وہ نبی تیرے گھر میں آ گیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگی اگر وہ آیا تو بینائی کیوں نہیں آئی؟ تو غیب سے آواز آئی میری بندی ذرا آنکھوں کھول۔ جیدے کر وچ نبی موسیٰ آوے، او جیدے کر مینوں میرے چھوٹے بھائی عزیزم محمد وحید احمد میں شیر یاد دلایا، او جیدے کر نبی موسیٰ علیہ السلام آوے، او تے خوش نصیب بی بی ہے تے جڑے کر وچ میرا محمد یاد آوے۔ وہ جڑی روز گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے نے اتے سٹ دی ہے نا، تے سرکار ایویں کپڑے چھنڈک کے سرکار ایویں چلے ہوئے نے، ہن جڑا ایک بندہ تانگ کرے نا تے تانگ نہ تھیندا ہوئے، وہ آدھے یار چھوڑ تانگ تا نہیں تھیندا ہے، یہ تو چڑ جائی نہیں، وہ روزانہ گند سٹیں دیئے کپڑے چھنڈک کے، نہ او ہٹ دیئے نہ سونا ہٹ دے۔ ایک دن تیرا میرا نبی نہیں کہنا تے میں نو اشارہ کر دو اسی زبان اللہ نہیں آنکھ تک دے، اور جے کہنا ہے تے دل نالی آنکھیا جے۔ اور سنو میرے نبی دے غلام و حاجی رمضان صاحب اللہ تو انہوں سلامت رکھے، اور دعا کرو اللہ اے دے بیٹے اے دے پوتے محمد عبداللہ معصوم بچہ ہمیشہ دعا کرنا، تے جس لے او جی کیفیت ہوئے میں دعا کراں تے تسی اپنے واسطے دل وچ منگیا کرو۔ اور میرا یقین ہے جدا ذکر کرنے ہیں سانو یقین ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی کیا
اللہ تنو ہر دکھ تو بچاوے نبی دے حسن دی خیرات دے وے ذرا سمجھا جائے اور تھوڑی دیری ہوئی کیا او کالیاں زلفاں روز بھئی گند سٹ دیئے کردہ سارے صفائی کر کے کٹا کر کے رکھ دیئے اتنوں مسلمانہ دا نبی گزرے گا تے میں ادھے اتے سٹ دے آنگی تے میرے آقا کپڑے جھاڑ کے چلے جاندے نے اللہ نے نہیں فرمانا سونیا اے رستہ چھڑ دے ادھروں جا نہیں اللہ دے نبی دے صحابہ آکھ دینے سونیا تسی رستہ چھڑ دیو اسی اس رستے وچ جانیا پر میں نہیں صحابہ منو رستے بدلن دی نہ گل کرو حضور وجہ کیے پر میں جدوں بڑیا میرے تے ایک کردہ سارا کوڑا کرکٹ سٹ دیئے تے او جدوں سارا سامان میرے اتے آندہ ہے رب دروازے کھول کے پوچھتا ہے آندہ ہے سونیا گل حال کیے ایک دن گزرے تے بڑیا نے اس کام نہ کیتا تے سرکار ہوتے کھلو گئے تے جدوں کھلوتے تے میرے پیارے آقا ویکھیا انہیں دروازہ نہیں کھولیا انہیں کھڑکی نہیں کھولی سرکار ورمے صحابہ ویکھو کہاں اسی آج کوئی جلدی تے نہیں گزرے حضور نہیں اسی تی اپنے وقت تے گزریاں فرمایا اچھا پوچھو خاں تے دروازے تے دستک دیتی تے دروازے تے دستک دیتی جدوں دستک دیتی تے او بی بی دے کچھ بندے بولے انہاں آکھیا کون ہے صحابہ نے آکھیا اے دسو بی بی کتھے وے او جڑی روز کوڑا کرکٹ گھر دا سارا سامان چک گئے او جڑی صفائی کر دی سی اوتے سڑ دیئے محمد عربی تے اجو او محمد عربی آیا ہے اجو سونا نبی آیا ہے دسو کتھے وے مائی او مائی نے آکھیا انہاں نو آکھو اج میں بیمار دے تے جدوں آکھیا بیمار ہے میرے نبی نے فرمایا او لوگو اس بڑیا نو آکھو محمد آکھدا ہے میں تینو بیمار پرسی واسطے آ سکدا او بی بی دے جاگ جاگے او دے بھاگ جاگے تے سرکار نو بلایا تے جدوں میرا نبی آیا او جدوں اس بڑیا دے گھر آیا او جڑی روز تکلیفاں دے او دے گھر آیا تے میرے آقا نے فرمایا بڑیا تیرا حال کی ہے آندھی ہے میں نہیں سنیا تو کی آکھیا ہی ذرا نیڑے آ سرکار قدم ودھایا فرمایا بی بی تیرا حال کی ہے آندھی ہے میں اجے بھی نہیں سنیا ذرا ہور نیڑے آ سرکار ہور نیڑے گئے نے بالکل جدوں چار پئی دے قریب گئے نے واہ بڑیا تیری عظمت ہے قربان جاوا او بڑیا تیری عظمت ہے قربان جاوا تو گندگی پہ سٹ دی ہے میرا محمد تیرے گھر وچ آیا ہے سرکار نے فرمایا بی بی تیرا حال کی ہے آندھی ہے میں نہیں سنیا میرے کان وچ گل کر جدوں نبی نے اپنا منہ مبارک اپنا چہرہ مبارک اس بی بی دے کان نال رکھیا تے دوویں ہتھاں نال نبی دا چہرہ پھڑ کے آندھی ہے سونیا تو آویں گھر وچ اجے بھی پوچھے حال کیوں جیا اجے بھی پوچھے جو حال کے ہو جیا ہے نہیں یہ دامن پھڑے آئے تے دامن پھڑے آندھی ہے منو کلمہ پڑھا دے منو کلمہ پڑھا دے نبی نے کلمہ پڑھایا تے جدو سرکار گئے تے محلے والے کٹھے ہو گئے انہاں کیا بی بی اج تیرے کر روشنی بڑی ہے اور جدو آئیاں نے کرتے بی بی پہلے روشنی بڑی ویکھی ہن تیرے کر خوشبو دے ہلے بڑے نے اور گل کیے تے تڑپ کے آنکھن لگی آندھی ہے تھوڑی دیر ہوئی کی
کرے تواڈے دلاں وچ وی سرکار دا جلوہ آ جاوے۔ اور سارے ذرا مل کے پڑھو، آکھو تھوڑی دیر ہوئی، ہاں تھوڑی دیر ہوئی کیا تھوڑی دیر ہوئی کیا او کالیاں زلفاں، بولو کون کالیاں زلف، بولو کون کالیاں زلفاں، کون آیا کالیاں زلفاں والا، کون آیا تھوڑی دیر ہوئی کیا او کالیاں زلفاں والا، نظر کرم جدی اس نے کیتی تے کر گیا نور اجاڑ۔ اگلے جمعے وقتی آنا انشاءاللہ، جلدی تقریر شروع ہوگی، اور محبتیں خوبصورت لباس پہن کر آنا۔ رمضان المقدس کا پہلا جمعہ ہے، بن ٹھن کر آنا۔ کوئی پوچھے کہ بن ٹھن کر کیوں جا رہے ہو تو کہہ دینا کہ مصطفیٰ کریم کا خطاب محبتوں کا واز، نبی کے فرمان کو سننے جا رہے ہیں۔